بہت خوفناک جنگ اس خطے میں جو آنے والی ہے وہ غزوہ ہند ہے. اس لیے اگر ہم اس مرحلے کو پار کر گئے خیریت سے، اس مرحلے کے بعد جو بچیں گے غزوہ ہند کی جنگ کے بعد، وہ فوج ہوگی پھر جو پلٹے گی اور شام میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائے گی. آسان نہ سمجھے، پاکستان اور اس خطے میں لاکھوں کروڑوں مسلمان شہید ہوں گے غزوہ ہند میں. کروڑوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں. پاک فوج کی بہت بڑی تعداد شہید ہو جائے گی، پاکستانی قوم کی بہت بڑی تعداد، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں بارڈر ایریا سے ہمیں ہجرت کر کے انٹیریئر پاکستان کی جانب ہجرت کرنی پڑے گی. یہ طویل جنگ ہوگی. نعمت اللہ شاہ ولی نے تو اس کو 6 سال کی جنگ کہا ہے، 6 years war. لیکن اس جنگ کا انجام ہم کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے بتا دیا. وہی اسپریچول انٹیلیجنس، چونکہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے نا کہ ہم کو اسپریچول انٹیلیجنس پہلے مل جاتی ہے. جنگ جتنی بھی خوفناک ہو، جتنی بھی طویل چلے، انجام بخیر ہے. ہم انشاءاللہ ان سارے کمینوں کو، مشرکوں کو، بت پرستوں میں زنجیروں میں لپیٹ کر دہلی سے گھسیٹتے ہوئے لائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان میں لا کر ان کو ذبح کریں گے. یہ بشارت ہم کو اللہ کے رسول کی طرف سے مل چکی ہے. باقی پاکستانی قوم جتنی تیاری کر لے گی اتنا نقصان کم ہوگا. جتنا سیدی رسول اللہ پر اعتبار کرے گی، اپنے آپ کو زمانے کے مزاج کے مطابق ڈھالے گی، نقصان کم ہوگا، ورنہ نقصان زیادہ ہوگا. نتیجہ ہم کو پہلے بتا دیا. جتنی لمبی جنگ چلے انشاءاللہ العزیز ان کو ہم زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گے. پھر اس فوج نے پلٹنا ہے اور شام میں سیدنا عیسیٰ کے ساتھ مل کر دجال کو ختم کرنا ہے. یہ نصیب ہے ہمارا. کوئی مانے یا نہ مانے، جو نہیں مانے گا، وہ جو کروڑوں مارے جائیں گے اس میں وہ صاف کر دیا جائے گا. آخر میں جو بچے گا اس میں سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. آپ غزوہ مانے یا نہ مانے، انڈین آرمی پاکستان میں داخل ہو گئی، جنگ تو کرنی پڑے گی نا یار. انسانوں کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر دیا جاتا ہے. انما الاعمال بالنیات ہے. جو غزوہ ہند کی نیت کے ساتھ جنگ کرے گا اس کو غزوہ ہند کا اجر ملے گا. جو اپنے قبیلے اور گھر کی حفاظت کے لیے اور مجبوری میں اور زبردستی جنگ کرے گا اس لیے کہ پھنس گیا ہے، تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے اس کے ساتھ کرے. غزوہ ہند کا اجر لینا ہے تو غزوہ ہند کی نیت کرنی پڑے گی.